بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہیں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے جہاں دنیا میں دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اتاری ہیں، وہاں اس نے سکھ، چین اور آرام کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پریشانی اور مصیبتیں ختم کرنے کی ایسی دعائیں بتاؤں گا جن کو مانگنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور رنج و غم ختم ہو جائے گا۔ آپ کی ترقی اور کامیابی میں آئے ہوئے ہر بند راستے کھل جائیں گے، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ رب العزت بندے سے خود یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، تو پھر ہم کیوں کسی ایسے در پر جا کر مانگیں اور ایسے بند دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں جس سے ملنے کی امید بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خوشی ہو یا غمی، پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اور کوئی دنیاوی ضرورت ہو، تو ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اس کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ تو پھر ہم اس کھلے دروازے سے ہی کیوں نہ مانگیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے، اور مصیبتیں، پریشانیاں، بلاؤں کا دفاع دعاؤں سے کرو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پریشانیاں ختم کرنے کی ایسی دعائیں بتاؤں گا جنہیں آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور ویڈیو کے آخر میں صدقہ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بھی بتاؤں گا جسے میری کوئی بھی بہن یا بھائی آسانی کے ساتھ اسے کر سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان دعاؤں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ بندہ اپنی زندگی میں ہر آنے والی مصیبتیں اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کر اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے رب ہی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری پریشانیاں اور مصیبتیں صرف میرا اللہ ہی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ پریشان حال کی دعا اللہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ اب جو دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس دعا کو چلتے پھرتے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے جو بے کس اور مستر کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تم کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی معبود شریک ہے؟ کم ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ فائدہ، یعنی بے کس اور بے سہارا لوگوں کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ ایسوں کی دعاؤں کو صرف اللہ پاک ہی قبول فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو دعا کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے متعلق ارشادات بتاتا ہوں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ میں آپ کو 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعائیں بتاتا ہوں جن کو سننے کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے دل اور دماغ دونوں کو انتہائی سکون محسوس ہوگا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 مختصر لیکن بہت ہی پیاری دعائیں۔ دعا نمبر 1، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا نمبر 2، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا نمبر 3، دعا نصف عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نیکی کا اعمال نصف عبادت ہے۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل کو
دعا میں لگا دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ دعا نمبر 4، دعا رحمت کی کنجی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا رحمت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ دعا نمبر 5، دعا افضل عبادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت دعا ہے۔ دعا نمبر 6، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ دعا نمبر 7، دعا کرنے والے پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کا زیادہ کرنا زیادتی رحمت کا باعث ہے۔ جو لوگ دعاؤں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں قابل تعریف ہیں۔ دعا نمبر 8، دعا نازل اور غیر نازل دونوں مصائب کے لیے نفع بخش ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ مصائب اور غیر نازل شدہ دونوں مصائب کے لیے نفع بخش ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، تم پر دعا لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل اور غیر نازل شدہ دونوں مصائب میں نفع بخش ہے۔ اللہ کے بندو، دعا ضرور کرو۔ فائدہ، جو مصیبت نازل نہیں ہوئی وہ دعا سے رک سکتی ہے، اور جو نازل ہو چکی ہے اس میں صبر و تخفیف یا ازالے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کبھی نہ چھوڑیں کہ نفع ہی نفع ہے۔ دعا نمبر 9، بندے کی دعا پر اللہ کا اثر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم حیا کرنے والے ہیں۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے دونوں ہاتھوں کو خالی نام مراد واپس کرنے میں شرم آتی ہے۔ فائدہ، افسوس کہ ہم پھر بھی دعا نہیں کرتے، اس کے کرم پر قربان کہ وہ بندوں سے شرمائے اور بندہ لحاظ نہ کرے۔ دعا نمبر 10، دعا نجات اور رزق کا باعث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تم پر رزق کی فراوانی کرے کہ تم شب و روز دعا میں لگے رہو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا نمبر 11، دعا کا چھوڑ دینا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دعا کا چھوڑنا گناہ ہے۔ دعا نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بخیل وہ ہے جو سلام سے بخل کرے، لوگوں میں عاجز کمزور وہ ہے جو دعا نہ کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ دعا نمبر 13، مدد کے لیے دروازے کھلیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے رہو، زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو کھلنے کی امید ہوتی ہے۔ دعا نمبر 14، دعا کرنے والے کے ساتھ خدا کی معیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ اور دعا نمبر 15، دعا کا مقابلہ مصائب سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اتر چکی ہے اور اس سے بھی جو ابھی نہیں اتری، اور بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں لڑتی ہیں اور یہ جھگڑنا قیامت تک چلتا رہے گا۔ یعنی جو بلا وہ مصیبت اترنا چاہتی ہے، دعا اسے روکتی ہے اور بلا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس طرح دعا قیامت تک بلا کو روکے رکھتی ہے، اسے اترنے نہیں دیتی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اور سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں بلائیں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک بہت ہی آسان سا صدقہ بتاتا ہوں۔ وہ صدقہ اور اس کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 1.25 کلو آٹا لے کر کسی بھی غریب یا ضرورت مند کو دے دیں۔ جن کا صدقہ کرنا ہو وہ خود اپنے ہاتھ سے ضرورت مند کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی اور سے دلوایا تو بھی صدقہ ہو جائے گا، لیکن دینے والا یہ نیت کرے کہ یہ صدقہ فلاں شخص کی طرف سے ہے۔ اس صدقے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر قسم کی بلا، بری نظر، ٹوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔